بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، یعنی تم لوگوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے بات وہ نہیں ہے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سورۃ تکویر آیت 19 میں اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا کہ کسی شاعر یا کاہن کا قول نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ کفار مکہ جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہتے تھے، بخلاف اس کے کہ سورۃ تکویر میں قرآن کو رسول کریم کا قول کہنے کے بعد فرمایا گیا کہ وہ رسول بڑی قوت والا ہے، صاحب عرض کے ہیں، بلند مرتبہ رکھتا ہے اور وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ ماندار ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ قریب قریب یہی مضمون سورہ نجم آیت نمبر 5-10 میں جبرائیل علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کا قول کس معنی میں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے سن رہے تھے، اس لیے ایک لحاظ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول تھا، دوسرے لحاظ سے جبرائیل علیہ السلام کا قول، لیکن آگے چل کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ فی الاصل یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ بھی اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ان دونوں کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ پیغام دینے والے پیغامبر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو پیغام بھیجنے والے کی طرف سے پیش کیا۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کم ہی ایمان لاتے ہو کا مطلب ہے کہ عربی محاورے کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کو سن کر کسی وقت تمہارا دل خود پکار اٹھتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، مگر پھر تم اپنی ضد پر اڑ جاتے ہو اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اور جو کچھ تم کو نظر نہیں آتا، اس سب کی قسم میں اس بات پر کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کسی شاعر یا کاہن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، جو ایک ایسے رسول کی زبان سے ادا ہو رہا ہے جو کریم، نہایت معزز اور شریف ہے۔ اب دیکھیے قسم کس معنی میں کھائی گئی ہے۔ جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا، اس کلام کو ایک ایسا شخص پیش کر رہا تھا جس کا شریف النفس ہونا مکہ کے معاشرے میں کسی سے چھپا ہوا نہ تھا، سب جانتے تھے کہ اخلاقی حیثیت سے یہ ان کی قوم کا بہترین آدمی ہے۔ ایسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اتنا بڑا جھوٹ لے کر اٹھ کھڑا ہوگا کہ خدا پر بہتان باندھے اور اپنے دل سے ایک بات گھڑ کر اسے خداوند عالم کی طرف منسوب کر دے۔ وہ یہ بھی اعلانیہ دیکھ رہے تھے کہ اس کلام کو پیش کرنے میں اپنا کوئی ذاتی مفاد اس شخص کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہ کام کر کے تو اس نے اپنے مفاد کو قربان کر دیا، اپنے تجارت کو برباد کیا، اپنے عیش و آرام کو خراب کیا۔ جس معاشرے میں اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا اس میں گالیاں کھانے لگے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے بال بچوں تک کو ہر قسم کے مصائب میں مبتلا کر لیا۔ ذاتی مفاد کا خواہش مند ان کانٹوں میں اپنے آپ کو کیوں کر گھسیٹتا؟
نمبر 3، ان کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ انہی کے معاشرے میں سے جو لوگ اس شخص پر ایمان لا رہے تھے ان کی زندگی میں یکلخت ایک انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ کسی شاعر یا کہان کے کلام میں یہ تاثیر آخر کب دیکھی گئی ہے کہ وہ لوگوں میں ایسی زبردست اخلاقی تبدیلی پیدا کر دے اور اس کے ماننے والے اس کی خاطر ہر طرح کے مصائب و آرام برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہر طرح کے مصائب و آلام برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمبر 4، ان سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہ تھی کہ شعر کی زبان کیا ہوتی ہے اور کہانوں کا کلام کیسا ہوتا ہے۔ ایک ہٹ دھرم آدمی کے سوا کون یہ کہہ سکتا تھا کہ قرآن کی زبان شاعری یا کہانت کی زبان ہے؟ یہ بات بھی ان کی نگاہوں کے سامنے تھی کہ پورے عرب میں کوئی شخص ایسا فصیح و بلیغ نہ تھا جس کا کلام قرآن کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہو۔ اس کے برابر تو درکنار اس کے قریب تر کسی کی فصاحت و بلاغت نہیں پہنچی تھی۔ ان سے یہ بات بھی پوشیدہ نہ تھی کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بھی اپنی ادبی شان کے لحاظ سے قرآن کی ادبی شان سے بہت مختلف تھی۔ کوئی اہل زبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تقریر اور قرآن کو سن کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک ہی شخص کی کلام ہے۔ قرآن جن مضامین اور علوم پر مشتمل تھا، دعویٰ نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی مکہ کے لوگوں نے کبھی وہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نہ سنی تھیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین اگر یہ الزامات لگاتے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے خفیہ طریقے پر یہ معلومات حاصل کرتے ہیں، تو مکہ میں کوئی شخص ان کو باور کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ زمین سے لے کر آسمان تک اس عظیم الشان کارخانہ ہستی کو بھی وہ اپنی آنکھوں سے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے، جس میں ایک زبردست حکیمانہ قانون اور ہمہ گیر نظام موجود تھا، نظم و ضبط کار فرما نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر کہیں اس شرک اور انکار آخرت کے لیے کوئی شہادت نہیں پائی جاتی تھی جس کے اہل عرب معتقد تھے، بلکہ ہر طرف توحید اور آخرت ہی کی صداقت کے شواہد ملتے تھے جسے قرآن پیش کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو وہ دیکھ رہے تھے، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک اور فرما روا ہے۔ کائنات میں سب بندے ہی بندے ہیں، خدا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قیامت ضرور برپا ہونے والی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنا رسول مقرر کیا اور ان پر اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ان دونوں قسم کے حقائق کی قسم کھا کر وہ بات کہی گئی ہے جو اوپر کی آیات میں ارشاد ہوئی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ان کی رگِ گردن کاٹ ڈالتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ نبی کو اپنی طرف سے وحی میں کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو ہم اس کو سخت سزا دیں، مگر اس بات کو ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ جس سے آنکھوں کے سامنے یہ تصویر کھینچ جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کا مقرر کردہ افسر اس کے نام سے کوئی جعل سازی کرے تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر قلم کر دے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ غلط استدلال کیا ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی رگ دل یا رگ گردن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً نہ کاٹ ڈالی جائے تو یہ اس کے نبی ہونے کا ثبوت ہے۔ حالانکہ اس آیت میں بات فرمائی کہ وہ سچے نبی کے بارے میں ہے، نبوت کے جھوٹے مدعیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ جھوٹے مدعی تو نبوت ہی نہیں خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں اور زمین پر مدتوں دندناتے پھرتے ہیں، یہ ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث تفہیم القرآن جلد 2 تفسیر سورۃ یونس میں ہو چکی ہے۔
وَإِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِّلْمُتَّقِینَ، در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْکُم مُکَذِّبِینَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْکَافِرِینَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِین فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ العظیم۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ العظیم۔ یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو غلط رویے اور اس کے برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو جلد اول۔ یعنی آخرکار انہیں اس بات پر پچھتانا پڑے گا انہوں نے کیوں اس قرآن کی تکذیب کی۔ اپنے رب کی تسبیح کیا کرو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں امت محمد کو سرخرو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔